بہن نے دو سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ایک لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو، تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے، میں آپ کو والد مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے، دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے، تو میری ماتا ہے، اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں، اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں، تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو، صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے، وید میں لکھا ہے، یجروید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں، نہ تس پرتیما استی، وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما سنسکرت میں اس کی معنی ہوتی ہے سب کچھ کے، فوٹوگراف، سکلپچر، آئیڈل، سارے چیز کو سمیٹتا ہے پرتیما کی معنی. اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی تصویر ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا ہے کہ لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا، ماتا پتا کا، نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ دل میں کرتا ہوں لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کس کی، تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھا ہے، بائبل میں بھی اور قرآن میں. آپ کا دوسرا سوال، وید میں قرآن کا ذکر ہے اور اگر ہے تو ہم دونوں کی بات کیسے مان سکتے کیونکہ اختلاف بھی ہے؟ بہت اچھا سوال. میں مانتا ہوں کہ وید اور قرآن میں یکسانیت بھی ہے، اختلاف بھی ہے. اگر آپ کے پاس 10 پوائنٹس ہے، 10 چیز ہے، 10 چیز میں آپ مانتے، میں 10 چیز میں مانتا ہوں. اگر 5 چیزیں ملتی جلتے ہیں تو جو چیز ملتی جلتے کم از کم اس کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے بعد میں ڈسکس کریں گے آپ سے کہ میں سے. تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بہن سے کہ کم از کم جو وید اور قرآن میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. پورے وید اور پورے قرآن پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ جو لوگ انٹرفیت ڈائلاگ کرتے نا کہ ہندوازم بھی صحیح، ہندو دھرم بھی صحیح، عیسائی بھی صحیح اور اسلام بھی صحیح، یہ لوگ کو بیوقوف بنا رہے. اگر سوال ہوتا ہے کہ 2 + 2 = 3، 2 + 2 = 4، 2 + 2 = 5، یہ کچھ میتھمیٹکس ہے؟ یہ جانتے ہی نہیں دھرم کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یکساں ہے. تو آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، انتم رشی، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ایک پیغام کو لے کے آئے گا. جو قرآن کا ذکر ہے وید میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور وید کے اسکالرز اکثر کہتے ہیں کہ وید آج کی تاریخ میں پیور فارم میں نہیں ہے. ببلکل اسکالرز بولتے ہیں بائبل از ناٹ ان دا پیور فارم، پورا مکمل طور پہ اس میں ملاوٹ ہے، وید میں بھی ملاوٹ ہے. لیکن اسکالر یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا اور اس کے اندر ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کے پانی سے اور ملا لوں گا، آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے. آپ کے سامنے جب ڈالوں گا تو کیا آپ گلاس کا پانی پئیں گے؟ پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک قطرہ ملاوٹ ہے، گٹر کا پانی ہے. نہیں دیکھیں گے، مل جائے گا، رنگ سے پتہ نہیں چلے گا، شاید پی لیں گے. جب پتہ لگ گیا تو کون پی گا؟ اسی طریقے سے یہ واحد کتاب ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی، کیونکہ خدا نے خود کہا اس کتاب کے اندر سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی قرآن شریف اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت خدا کریں گا، ہم چاہے تو بھی بدل نہیں سکتے. صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلاح کے پہلے آپ اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو کونی تک، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنے تک دھو۔ وضو کرنا صلاح کے پہلے فرض ہے۔ یہ چیز بائبل میں بھی آتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ اس کا ذکر بک آف ایکٹس میں بھی ہے چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جس میں لکھا ہے پال آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں۔ بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے، اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآدان باب نمبر 75 حدیث نمبر 692۔ یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے، ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندھے اور شولڈرز ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے، ہمارے کندھے بازو والے کندھے کو لگتے تھے، ہمارے ایڑیاں بازو والے ایڑیاں کو لگتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 245 حدیث نمبر 666 666، اللہ کے رسول صلاح شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں اپنی قطار کو سیدھی کرو، کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو شیطان کے لیے۔ اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزیم میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سنگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے، وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے، وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے، رنگ کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان، جو مال کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان۔ چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان، جب نماز کے لیے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے، چاہے وہ راجہ ہو یا فقیر ہو، اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے۔ وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا، جات پات کا شیطان، چاہے سفید آدمی ہو یا کالا آدمی ہو، نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے۔ یلو اور براؤن، پیلا یا گھیواں، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھے ملانا فرض ہے۔ اور صلاح میں سب سے اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ سجود کی، سب سے اہم بھاگ صلاح کا ہے سجدہ۔ اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم 92 ٹائمز 92 بار آیا ہے قرآن مجید میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43، یا مریم اقنتی لربی کی واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے میری آپ رکوع میں جاؤ، آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آپ رکوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ۔ سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے صلاح کا، اسی لیے سارے رسولوں، سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں، ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی۔
लिखा है बुक ऑफ नंबर्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अपने चेहरे के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में, जोशुआ अपने चेहरे के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 26 आयत नंबर 39 कि ईसा अलैहिस्सलाम गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में गए और अपने चेहरे के बल गिरे और खुदा की इबादत की। All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. अगर आप एक जिम्नास्ट को भी पूछेंगे किस तरीके से अपने चेहरे के बल गिरना, वो मुसलमान से बेहतर कर ही नहीं सकता। Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face, that is doing sujud, that is prostrating. तो जिस तरीके से इस्लाम में सलाह पढ़ी जाती है उसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। तीसरा रुकन ज़कात। ज़कात के मानी टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। ज़कात हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है अगर उसकी बचत निसाब से ज्यादा है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा है, इफ ही हैज मोर देन 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एज सेविंग, उस इंसान के लिए फर्ज है कि वो 2.5% हर कमरी साल खैरात करे। फर्ज है। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे, गरीबी दुनिया से हट जाएंगी, एक भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में लिखा है सूरह अल हशर में सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7 में, ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा, उसके लिए फर्ज है कि वो हर कमरी साल 2.5% खैरात में दे। ये फर्ज है। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है 1 पीटर में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, गिव फर्वेंट चैरिटी फॉर चैरिटी कवर्स अप मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन। आप खैरात करो क्योंकि खैरात आपके गुनाहों को धोता है। अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है जिसकी सेहत अच्छी है कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे, फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज करे खाने और पीने से, रमजान के महीने में फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर्स। और रोजे रखने की कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है अगर रोजा रखे एक महीने तक जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक
تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو. آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے. اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک, تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے. یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا, اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر. لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں, اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو. 5واں رکن اسلام کا ہے حج. ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی, عالمی بھائی چارے کی. تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات, دیگر ممالک سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے. اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسان, ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے, مرد اور عورت کے, اور بانٹا ہے قبیلوں میں, برادریوں میں, تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقوی, وہ ہے نیکی. نہیں تو سارے انسان برابر ہیں, چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا سفید ہو, غریب ہو یا امیر ہو, راجا یا فقیر. ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی